نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم والجماعة فإن يد الله على الجماعة من شذ في النار. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. اکتوبر کی 7 تاریخ ہے 1984 عیسوی میں تقریباً صبح کے 8:45 بجے کا عمل ہے اور یہ 11 روزہ ریونین کا سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور میں اپنے دینی دوستوں اور دینی بھائیوں سے اجازت لے رہا ہوں. عزیز مکرم مولانا مفتی اسماعیل نے میرے لیے جو جذبات تشکر و امتنان پیش کیے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ مجھے ان کے حسن ظن پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے، میرا فرض تھا اور میرے لیے یہ انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ یہاں سن جوزف میں ریونین کے جزیرہ میں ایک ایسا مرکز جس کی بنیاد گزشتہ سال 12 اگست کو رکھی گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی تکمیل کے پہلے مرحلے سے گزر چکا ہے اور اللہ کی رحمت سے میں پر امید ہوں کہ تکمیل کے آئندہ مراحل سے بھی انشاءاللہ یہ مرکز پورے وقار کے ساتھ گزرے گا. مسجد عمر فاروق اپنی نسبت کی جلالت کے ساتھ انشاءاللہ ریونین میں روشنی کا مینار ثابت ہوگی. یہاں سے اجالے پھیلیں گے، صحابہ کی عظمت کی صدائیں بلند ہوں گی. یہاں سے صدیق اکبر کا صدق بھی، فاروق اعظم کا عدل بھی، عثمان ذو النورین کی سخاوت و حیا بھی اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ولایت و تقویٰ بھی، سلمان و بلال و طلحہ و زبیر کا ذوق وفا بھی، خالد و عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص و معاویہ کا عسکری تدبر اور ذوق شجاعت بھی، ابو ہریرہ ابن مسعود اور ابن عوف و ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا دینی تفقہ، فکری تعمق اور قرآن و حدیث فہمی بھی. انشاءاللہ یہاں سے یہ سارے انوار و تجلیات پھیلیں گے اور پورا یہ خطہ صحابہ کرام کی سچی اور عملی عقیدت کا مرکز بن جائے گا. میں نے یہاں کے لیے جس مدرسہ کا منصوبہ ہے اور میرے عزیز دوستوں کا ارادہ ہے اس کا نام بھی مدرسہ ابو بکر صدیق تجویز کیا ہے تاکہ ہر آنے والا جب اس مرکز کے پہلے گیٹ سے گزرے
تو اس کے سامنے ابو بکر صدیق کا نام آئے، اور جب مسجد کے قریب آئے تو اس کے سامنے عمر فاروق کا نام آئے، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی ہم لائبریری یہاں بنائیں گے، وہ عثمان غنی لائبریری ہوگی، اور انشاءاللہ اسی طرح ایک اور شعبہ ہوگا جو حضرت علی کے نام سے منسوب ہوگا۔ یہ تمام مرحلے جو آپ نے طے کرنے ہیں، جیسا کہ میں رات عرض کر چکا ہوں، اس کی کامیابی کے لیے اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ کا متحد رہنا اور ایک رہنا شرط اول ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اذہان و قلوب پر ابلیس کا خصوصی حملہ ہوگا۔ ابلیس آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرنے میں نہایت گہرا وار کرے گا، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی ابتدائی کامیابی ہے، کہیں آپ کا نفس مغرور نہ ہو جائے، کہیں آپ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں، اللہ کا کرم ہے، اس نے آپ کے جنون کو، آپ کے جذبے کو قبول کر لیا، لیکن ابھی بہت بڑے کام باقی ہیں، اور ان بڑے کاموں میں سب سے بڑا کام اس مسجد کی آبادی، اور اس مسجد کی آبادی کے لیے آپ کا بھائی چارہ ضروری ہے۔ یہ مسجد محبتوں کا مرکز بنے، اخوتوں کا مرکز بنے، یہاں سے الفت، امن، آشتی اور محبت فروغ پائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ ایک مثال قائم کر کے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جماعتی زندگی سے کبھی گریز نہ کرنا۔ ایک آدمی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ نے صلاحیتیں جو تقسیم کی ہیں تو اس کا فرق ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، کوئی کم، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم، کوئی زیادہ بہادر ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ معاملہ فہم ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ خوش اخلاق ہے، کوئی کم۔ تو اب جو کم ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان میں بھی اللہ نے کمی پوری کرتے ہوئے وہ خوبی رکھ دی کہ جو دوسرے میں نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس دولت تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اخلاق ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے اور معاملہ فہمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جماعت کا نام اختیار کرتی ہیں، اور پھر گاڑی چلتی ہے۔ گاڑی کے کئی پرزے ہوتے ہیں، کچھ گاڑی کے پہیے ہیں، وہ زمین سے رگڑتے ہیں، کچھ گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے، وہ ڈرائیور کے ہاتھ میں رہتا ہے، گاڑی کی بتیاں ہیں، گاڑی کا انجن ہے، اس کی باڈی ہے، اس کے کئی پرزے ہیں، لیکن ہر پرزہ اہم ہے۔ اگر ایک پرزہ ناقص ہو جائے یا ایک پرزہ نکال دیا جائے تو پوری گاڑی رک جاتی۔ لہذا میں پورے درد دل کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مسجد عمر فاروق میں شیطان کو نہ گھسنے دیجیے، آپ کی صفوں میں رکھنا پیدا نہ ہونے پائے۔ میں نے رات بھی بتایا تھا، شیطان نے اپنے 3 چیلوں سے کہا، آج کے دن تم میں جو سب سے بڑا کام انجام دے کے آئے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں اور اپنا مقرب بناؤں۔ تینوں چلے گئے،
اور شام کو جب واپس آئے تو ایک نے کہا میں نے آج ایک شخص کے ہاتھوں سے معصوم بچہ قتل کروا دیا، دوسرے نے کہا میں نے آج ایک شخص سے ماں کے ساتھ زنا کروا دیا، تیسرے نے کہا میں نے 2 بھائیوں میں لڑائی پیدا کر۔ شیطان سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوا جس نے 2 بھائیوں میں لڑائی پیدا کی، اس کو انعام دیا، اس کو شاباش دی کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ قتل سے اور ماں کے ساتھ زنا سے بھی زیادہ اہم ہے میرے نزدیک۔ غصہ معدے کی پیداوار ہے، براہ راست معدے سے اٹھتا ہے غصہ، اور صبر و حوصلہ یہ انسانی خوبیاں ہیں، یہ ضمیر کی پکار ہے۔ تو جو شخص غصے میں انجام کو بھول جائے اور پاگل ہو جائے گویا وہ انسانیت سے گر جاتا ہے، وہ حیوانیت کے قعر مذلت میں چلا جاتا ہے۔ غصہ حرام ہے لیکن اس کو پی لینا عین عبادت ہے، غصہ حرام ہے مگر اس کو پی لینا عین عبادت ہے۔ مسجد کا بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کا آباد کرنا مشکل ہے، اور اس کی آبادی میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کا اتحاد شرط اول ہے۔ ایک ایک انگلی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب یہ 5 اکٹھی ہو جائیں تو مکہ بنتا ہے۔ رسی کا ایک ایک تار علیحدہ کر دیں تو ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ تار اکٹھے ہو کر جب رسی بن جائیں تو پھر کئی آدمی بھی اس کو نہیں توڑ سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب معصوم ہیں اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوں گی لیکن انہیں معاف کرنے کا ظرف پیدا کیجیے، انجام کو مت بھولیے، دشمن کو ہمیشہ سامنے رکھیے۔ یہودی آپ کا دشمن، نصرانی آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ منہ میں کتنے ہی اچھے الفاظ کیوں نہ استعمال کرے اور کتنا ہی اچھا خلیق نظر کیوں نہ آئے اور کتنا ہی میٹھا کیوں نظر نہ آئے، لیکن وہ میٹھا زہر ہے۔ قادیانی آپ کا دشمن ہے، صحابہ کے دشمن آپ کے دشمن ہے، دہریہ آپ کا دشمن ہے، ان کو سامنے رکھیے، جتنا غصہ ہے ان کے خلاف استعمال کیجیے، اور آپس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کیجیے۔ میں نے رات بھی کہا تھا آخر اللہ بھی تو ہماری کمزوریاں معاف کر رہا ہے، وہ بھی تو ہماری خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے، حالانکہ اسے اختیار ہے، اس کی ذرا سی نگاہ کرم ہمیں ریزہ ریزہ کر دے۔ ہماری بساط کیا ہے اللہ کی نگاہ کے سامنے؟ ہم تو بول و براز کا مجسمہ ہیں، ایک قطرہ ناپاک سے، بدبودار قطرے سے ہم انسانی شکل میں ڈھل گئے ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک غلاظت کے مجسمے پر انسانی شرافت کی چادر تان دی۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری کردار کے وہ پہلو کہ جو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے لیکن برداشت کر رہا ہے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ بھی لوگوں کے عیب چھپائیں، اگر کسی بھائی سے کوئی کمزوری ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالیں، اس کی اشاعت مت کریں، اس کی تشہیر مت کریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو غصے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، وہ پھر بھی معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے کا ظرف پیدا کیجیے، اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کیجیے، اپنے بچوں کے سامنے اپنی محبت بیان کیجیے تاکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا آپ کا احترام پیدا ہو۔ ہم جانے والے ہیں اور ہمارے بچوں نے یہ مقام سنبھالنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے ایک دوسرے سے لڑ کر ان کے لیے یہ بنیاد رکھ دی تو یہ آپ کا بنایا ہوا مرکز چٹکی میں ختم ہو جائے گا، چٹکی میں۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ اسلامی سلطنت میں نہیں رہتے، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔
خدا نخواستہ اگر آپ کے اندر انتشار و تفریق پیدا ہوا تو یہ مرکز دشمنوں کے قبضے میں ہوگا. اس لیے میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے یہ التجا کروں. لڑنا، جھگڑنا اور غصے میں آنا آسان ہے. ضبط اور صبر کے ساتھ معاف کرنا اور حوصلے سے کام لینا بڑا مشکل ہے، لیکن انجام اس کا بہت عمدہ ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، لیکن ان کے معلم کامل نے انہیں ایسا ایک کر دیا، یوں لگتا تھا جیسے یہ لاکھوں افراد ایک باپ کے بیٹے ہوں. بلکہ ایک باپ کے بیٹوں میں اتنی وحدت و یگانگت اور محبت نہیں ہوتی جتنا رسول کے غلاموں میں تھی. آپ اسی آقا کے غلام ہیں، آپ اسی آقا کے نام لے ہوئے ہیں. ہم نے یہ چند روز بعد یہ جو ہم نے ساز و سامان بنائے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، اور نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر. بڑے محل بنائے، ہیرے اور موتی سجائے، سونے کے ورق لگائے، لیکن وہ چلا گیا تو محل ویران تھے. نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر. اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ ہم بھی چلے جائیں گے، ہم نے بھی یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے. تو زندگی کے یہ چند لمحات اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، ان کو تعمیر میں گزاریے، تخریب میں نہیں. اس طرح ایک ہو جائیے کہ دشمن آپ کی طرف نظر نہ اٹھا سکے. آپ کے اتحاد کی لوگ قسمیں کھائیں، مثال پیش کریں کہ بھائی اگر زندگی گزارنی ہے تو سینٹ جوزف والوں کی طرح زندگی گزارو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتشار کے چرچے گھر گھر ہونے لگے. مسجد بنائی تھی، لڑ گئے، وہ ایک دوسرے کی داڑیاں نوچ رہے ہیں، وہ دیکھو ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دانت توڑ رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی آپ کی ناکامیوں کی ابتدا ہو گئی، آپ کی ذلت شروع ہو گئی ہے. اللہ آپ کو محفوظ رکھے. انجام بڑی چیز ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجام انجام اور انجام. انما الاعمال بالخواتیم، الاعمال بالنیات و انما الاعمال بالخواتیم. خاتمہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے آپ نے فکر کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے فکر کرنی ہے، اور اپنے انجام کو بچانا ہے ہلاکت سے اور بربادی سے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ کامیابی آپ کو مبارک تو ہو، لیکن ابھی بہت سے مرحلے آپ نے سر کرنے ہیں. جناب عبدالحمید بنا صاحب جو اس کمیٹی کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درد مند دل دیا ہے، بہت سنجیدہ دوست ہیں ہمارے. ان کا اس لیے احترام کیجیے کہ وہ آپ کی کمیٹی کا صدر ہے اور آپ کا خادم ہے. اسی طرح پر ہمارے بڑے بھائی حافظ جی ابراہیم صاحب، اپنے حاجی احمد سلیمان بلبلیہ صاحب، ان کے عزیز فرزند سارے کے سارے الحمدللہ اس کام میں مصروف ہیں. حاجی اسماعیل ڈابیلیہ صاحب اور دوسرے تمام وہ دوست کہ جو اس مرکز کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دنیا کو اور عقبہ کو کامیاب بنائے. اللہ آپ کے بچوں کو دائمی راحتوں سے ہمکنار فرمائے اور دنیا اور عقبہ میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا، اور آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے. سنٹ جوزف میرا گھر ہے، میں اسے اپنا گھر سمجھتا ہوں. میں نے یہاں وہ سکون محسوس کیا ہے جو زندگی بھر بھول نہیں پاؤں گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. میں ایک ادنا سا سپاہی ہوں اور میری زندگی کا مقصد رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمنوں
اور صحابہ کی عظمت کے دشمنوں اور توحید و سنت کے ازلی دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کاز کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا، نہ مجھے راتوں کو نیند آ سکتی ہے اور نہ میں دن کو سکون حاصل کر سکتا ہوں جب تک اس سرزمین پر قادیانی موجود ہیں، صحابہ کے دشمن موجود ہیں، توحید و سنت کے دشمن موجود ہیں، اسلام کے دشمن موجود ہیں۔ اس وقت تک سکون کیسا اور قرار کیسا؟ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ استقامت نصیب فرمائے اور اسی مشن پر زندگی کا انجام ہو جائے۔ یاد داری کے بوقت زیادہ نے تو ہما خنداں ہو تو گریاں باشی، لائقینست کے بوقت رفتہ نے تو ہما گریاں ہو تو خنداں باشی۔ تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور تیری ولادت کی خوشی میں سب ہنس رہے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً روتا ہوا آتا ہے، لیکن اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی سب خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور تیرے احباب خوش ہو رہے تھے۔ اب زندگی اس طرح گزار کہ جب تو جائے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا، سب تیری جدائی میں رو رہے ہوں اور تو اپنی عاقبت اس طرح تعمیر کر کے جا کہ تو ہنستا ہوا جا رہا ہو کہ انشاءاللہ خوش ہو کے اپنے اللہ سے ملوں گا، خوش ہو کے رسول اللہ سے ملوں گا، خوش ہو کے صحابہ سے ملوں گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو، آپ کے ایمان، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی اولاد اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، نسألك رحمتك وفضلك ونعوذ بك من سخطك وغضبك۔ اے اللہ ہماری دنیا اور عقبہ کو کامیاب بنا، اے اللہ ہمیں دارین کی ذلت سے محفوظ و معمون فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بہت کمزور ہیں، ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، اے بوقت رخصت تیرے محبوب کی آنکھیں پرنم تھی، وہ ہم خطا کاروں کے لیے تجھ سے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے آنسوؤں کی لاج رکھ، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمیں نفس نے دھوکہ دیا، اے اللہ ہمیں نفس نے دھوکہ دیا، ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے، ہم بہت شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام پہ فضل و کرم فرما، مسلمانوں کو ہر جگہ پر کفر کے مقابلے میں کامیابیوں سے ہم کنار فرما، الہ العالمین یہودیوں کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، نصرانیوں کی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت، رسول اللہ کی امت کو ایک اور نیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک اور نیک، اے اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے چن لے، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضائیں چلا دے، اور ہمیں اس مقدس مشن میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أهل بيته وذرياته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔